تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ آپ کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ دانیال کی نبوت کی کتاب کے مطالعے میں دوسرے باب پر پہنچ چکے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غیر قوموں کے دور کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے باب میں ہم ایک خواب کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ایک مورت ہے جو غیر قوموں کے دور کو پیش کرتی ہے، نبوکت نظر بادشاہ سے لے کر یہ سلسلہ مسیح کی آمد اور اس کے 1000 سالہ بادشاہی کے قیام تک چلتا ہے۔ ناظرین، ہم قصے کہانیوں کی بات نہیں کریں گے بلکہ زندہ خدا کے نبوتی کلام کی جو پورا ہوا اور یقیناً پورا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ اس پر مزید جاننا چاہتے ہیں کہ زمین پر خدا کا کیا منصوبہ ہے تو آپ کو آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہونا ہوگا۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، بھائی یوسف ریاض کا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنی نوٹس بکس لیں، اس پر لکھیے، ہمیں بھیجیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ بھائی یوسف، ہم دوسرے باب پر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے باب کے موضوع پر اپنی رائے دیں۔ دوسرا باب اور عظیم کتاب کا 7واں اور 9واں باب نبوت کی ریڑھ کی ہڈی کو پیش کرتا ہے، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر نبوت کی تشبیہ انتہائی دی ہے، بلندی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بائبل کی نبوت کو سمجھ نہیں سکتے، خاص کر کے دنیا کی تاریخ کے حوالے سے، جب تک کہ آپ دانیل کے 7ویں اور پھر 9ویں باب کے ساتھ متی اس کے 24 اور 25 کو نہیں جانتے، اور اس سے آپ کو مکاشفہ پڑھنے کی تحریک ملے گی، اور پھر آپ ایک عکس دیکھیں گے جسے آپ خدا کی کتاب کے سوا اور کہیں نہیں دیکھ سکتے، جو نبوت کی کتاب ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہوتے ہیں جہاں سے جہاز اڑ کر دنیا کے ہر مقام تک پہنچتے ہیں، دانیال کی کتاب پوری بائبل مقدس میں کسی بھی نبوتی حصے کو سمجھانے کے لیے نقطۂ آغاز کو پیش کرتی ہے۔ دانیال کی کتاب کے بغیر ہم کلام کے بہت سے دوسرے حصوں کو سمجھ نہیں پائیں گے جو اس سے جڑے ہیں۔ مثلاً دانیال کی کتاب کے بغیر ہم مکاشفہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ متی 24 میں خداوند نے کہا، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت صحیح۔ ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو۔ اب میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بیتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو اپنا خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے گا۔ پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال
किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से किया हो, और जो बात बादशाह तलब करता है निहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हजूर कोई इसको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही अजीब वाक़यात हैं। इस शख्स ने एक अजीब ख्वाब देखा और नजूमियों को नहीं बताना चाहता था कि क्या ख्वाब है, और चाहता था कि वो इसकी ताबीर करें। इस वाक़ये को तफसील से बताएं। देखें, अगर मैं पहले और दूसरे बाब का मुआजना करूं तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया की लज्जतें नापाक हैं, दुनिया की हिकमत हमाकत है, और दुनिया की कुव्वत जी, जुल्म और गरूर और तकब्बुर है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि एक बादशाह अजीब बात का तालिब है, और उसने ख्वाब देखा और तालिब हुआ कि कोई उसे इस ख्वाब की ताबीर बताए। पर कैसे? बहरहाल वो शरीर लोग जो इल्म और दानिश के दावेदार थे, अगर वो वाकई कुव्वत रखते कि वो ताबीर कर सकते, तो वो उस कुव्वत के बगैर जवाब भी मालूम कर सकते थे। लेकिन बहरहाल उनके पास ना ताबीर थी ना ख्वाब, वो बस बहरूपिये थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नीम हकीम हैं, और बहुत से लोग उनसे रजू करते हैं। बहरहाल वो गजबनाक शख्स उस नीम हकीम को मानने को तैयार ना था, सो उसने इसरार किया कि वो उसे ख्वाब ही बताए, ताकि जमानत हो कि वो उसे सही ताबीर बताएगा, वरना वो ताबीर बकबक के सिवा और कुछ ना होगी। और ये इस बाब का खुलासा है। जैसे बाइबल में एक बार और बताया गया है कि दुनिया की लज्जतें नापाक हैं और दुनिया की हिकमत हमाकत, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम कुव्वत दरअसल जुल्म है और कुछ नहीं। ठीक है। हालांकि वो मगरूर बादशाह उन हकीमों के आगे कड़ी शर्त रखता था, लेकिन हम देखते हैं कि आसमानी हाथ का इख्तियार हालात पर है, सही। ताकि खुदा की हिकमत और खुदा के इल्म गैब की इनफरादियत के लिए राह बने। किसी के लिए ऐसे ख्वाब की ताबीर करना जिसे उसने सुना नहीं, तो उसे पहले ख्वाब को जानना लाजमी है। और गैब का इल्म होना और गैब का इल्म रखने वाला सिर्फ एक ही है। मैं चाहूँगा कि जो उन हकीमों ने कहा जो बात बादशाह तलब करता है निहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हजूर कोई इसको बयान नहीं कर सकता। भाई, आप इसके बारे में हमें मज़ीद बताएं। जी भाई, वो बाब के शुरू में कहता है कि नबूकदनजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में, और हम ये जानते हैं कि नबूकदनजर ने दानियल की तरबियत के लिए 3 साल मुकर्रर कर रखे थे। बहरहाल वो गजबनाक शख्स ना सिर्फ बाइबल के हकीमों को मार डालना चाहता था, बल्कि उन्हें भी जो अभी तरबियत पजीर थे। और जब दानियल अपनी तरबियत को दोबारा मुकम्मल करने के लिए स्कूल गया, तो वो गोया कहता है, अगर मेरे लिए नहीं तो तुम सब मरोगे। अगर वो ये कर भी लेता तो उस्तादों को तालीम देने की जरूरत न उसे होती। सनद मिलनी चाहिए थी। मैं कहूँगा कि उसे तालीम देनी नहीं चाहिए थी। ठीक है। और इस तौर पर खुदा ने साबित किया कि दुनिया की हिकमत हमाकत है, और खुदावन ने ये कहा कि ऐसी बातों का इल्म रखने के लिए जिन्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें दीनदार होना होगा, क्योंकि खुदावन के भेद उनके लिए हैं जो उससे डरते हैं। चूंकि दानियल खुदा से डरता था, वो दीनदार था, जिसे हम पहले बाब से समझते हैं, और खुदावन ने उस पर यह बात जाहिर की। और फिर जिस आयत का आपने जिक्र किया वो दरअसल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जो उन लोगों की नज़र में नामुमकिन था, और आज तक मैं कहूँगा कि लाखों लोगों की नज़र में है, कि देवताओं की सकूनत इंसान के साथ नहीं। सही। उन्हें लगता है देवता आसमान पर हैं और ज़मीन पर नहीं आते, लेकिन ये नामुमकिन बात है, क्योंकि वक्त पूरा होने पर यह वाक़ई होगा। तकरीबन इस दुनिया की 6 सदी के बाद कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। फिर कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यानी कि उसने यहाँ खैमा लगाया। खैमा एक मुख्तसर अरसे को पेश करता है, जो कि 33 बरस का है। वो हमारे दरमियान रहा, हमने उसका जलाल देखा, और उसने निजात के काम को मुकम्मल किया और सब आसमानों पर चढ़ा। और जो उन हकीम इंसानों की नज़र में नामुमकिन था, बल्कि मैं कहूँगा उन बेवकूफ़ों की नज़र में हकीकत हुआ, जिसे सादा ईमानदार यीशु कहते हैं। ठीक है। ये खूबसूरत बात है कि इस मंजर में, जिसे बेहद अहम समझा जाता है,
बाबल के लोगों की हिकमत की कोताही जाहिर हुई। मेरा मतलब है जो दुनिया की दाना तरीन सल्तनत समझी जाती थी और उस सल्तनत के हकीम तरीन लोग वहाँ के नजूमी समझे जाते थे, बहरहाल इन सब की हमाकत जाहिर हुई ताकि खुदा की हिकमत के लिए राह बन सके। अगर आप यसाया 47 पढ़ें तो आपको एक और तंज नजर आएगा। गोया खुदा बाइबल की हिकमत को तबाह करना चाहता था क्योंकि वो हिकमत की इंतहा थी, बिल्कुल मिस्र की तरह, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। सारी दुनिया की हिकमत मिस्र और बाबल में थी, लेकिन मिस्र और बाबल की दनाई कहाँ है? न सिर्फ दूसरे बाब में, बल्कि कसदियों की सल्तनत के धड़न तख्ते के वक्त उन्होंने बादशाह को ना बताया कि अंजाम नजदीक है, और बिल्कुल यही बात वो यसाया के 47वें बाब में वाज़ेह तौर पर करता है। तेरे दाना कहाँ हैं? तेरे नजूमी कहाँ हैं? उन्होंने तुझे खबर क्यों ना दी कि तू खबरदार हो जाए। अफसोस कि एक ही रात में बाबल गिर पड़ा। ये दुनिया की हिकमत है, और आज दुनिया हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी पर शेखी मारती है, लेकिन ये खुदा की नज़र में कुछ भी नहीं। और बहुत जल्द खुदा की अदालत हर एक शय पर जिसे इंसान अपनी आंखों से देखता है उस पर जारी होगी। अदालत बहुत नजदीक है। पहले बाब में बुत परस्त रवायात बादशाह के लजीज खानों मशरूबात के वसीले से पेश की गईं, जिन पर अदालत की गई, और दूसरे बाब में इंसानी हिकमत पर जिसे बाबुल से जोड़ा गया। सही। मेरा एक सवाल दूसरे बाब की 4 आयत से है। तब कुदसियों ने बादशाह के हजूर आरामी जुबान में अर्ज की। आरामी का क्या किरदार है और उन्होंने उसमें अर्ज क्यों की? कसदियों ने बादशाह से इरामी में बात क्यों की और इरामी का इस किताब में क्या किरदार है? शायद ये इस तर्जुमे में वाज़ेह नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हमें मालूम हो कि इसके बाद लिखा है कि तब कसदियों ने बादशाह के हजूर आरामी जुबान में अर्ज की। और मैं कहूँगा कि इब्रानी नुस्खे में आरामी में किस बाब तक? लिखा है, और ये सिलसिला 7वें बाब तक जाता है। और सही। एक और आयत है जो कि यर्मिया 10वें बाब की 11वीं आयत है, जो कि आरामी में लिखी गई है। और हमें मालूम होना चाहिए कि तमाम पुराना अहदनामा इब्रानी में लिखा गया, सिवाय 2 हिस्सों के। पहला यर्मिया का 10वां बाब उसकी 11वीं आयत, और दानियल का 2रा बाब और उसकी 4थी आयत के आखिर तक। नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया, जो उस वक्त की मशहूर जुबान थी। ये किताब खास लोगों के लिए लिखी गई, लेकिन खुदा कुछ खास लोगों पर इसे जाहिर करता है, और ये इरामी में लिखी गई जो उस वक्त की मशहूर जुबान थी। जबकि नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया, क्योंकि खुदावंद ये चाहता था कि अंजील हर जान तक पहुँचे। और आज हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं, और वफादार खिदमत के नतीजे में हम किसी भी मुल्क में जाकर उन्हें उनकी जुबान में खुशखबरी का पैगाम दे सकते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है जो दुनिया में आया, और हम इंसानों के गुनाहों की अदालत के सबब से वो सलीब पर गया और मारा गया। ये सब मसीह ने उनके लिए सहा, और वो जिंदा हुआ, आसमान पर चढ़ गया और फिर जल्द आने वाला है। और आज हम हर शख्स को उसकी जुबान में बता सकते हैं। ये खूबसूरत बात है कि बाइबल न सिर्फ ये वाज़ेह करती है कि क्या कहा जाए, बल्कि यह भी कि कैसे कहा जाए। जिस हिस्से का ताल्लुक गैर कौमों के दौर से है, जिसका ताल्लुक बहुत से लोगों से है, वो उस जुबान में लिखा गया जो सब कौमें समझ सकती हैं। भाई यूसुफ, अब मैं 12वीं आयत से आगे कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा। इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ, और उसने हुक्म दिया कि बाबुल के तमाम हकीमों को हलाक कर दें। ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। तब दानियल ने बादशाह के जलूदारों के सरदार अरयूक को, जो बाबुल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खुर्दमंदी और अक्ल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जलूदारू अरयूक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अरयूक ने दानियल से इसकी हकीकत कही। दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूं। तब दानियल ने अपने घर जाकर मीसाइल और अजरिया अपने रफीकों को इत्तला दी, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबुल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया, और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। भाई, मैं चाहूँगा कि आप सब हकीमों को मार डालने के अहमक फैसले और दानियल की दरख्वास्त के मुतालिक बताएं। जैसा हमने पहले कहा कि वैशी कुव्वत और जाहिल हिकमत कैसी अफसोसनाक दुनिया है। यहाँ दुनिया की हिकमत हमाकत साबित हुई, और नए अहदनामे में पौलुस रसूल
پہلے کرنتھیوں میں واضح طور پر کہتا ہے کہ کہاں ہے حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوف نہیں ٹھہرایا؟ اسی لیے جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ رومیو کے نام پہلے خط میں لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بنیں گے، یہ دنیا کی حکمت ہے اور امید ہے کہ ایماندار اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اور دانیل کی کتاب کے دوسرے باب میں بھی یہ حکمت حماقت ہے جو دراصل کچھ نہیں جانتی، بہرحال ایک غضبناک شخص کی ظالمانہ قوت جس نے حکیموں سے مطالبہ کیا کہ اس کا خواب اسے بتائیں، اور حکیموں کی بے وقوفی کے ساتھ جس بات نے میری توجہ حاصل کی وہ دانیل کی کتاب کی دینداری اور خدا پر لامحدود بھروسہ ہے۔ سو اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو خدا پر بھروسہ کرنے کے باوجود میں خوف زدہ ہو کر یہ نتائج بادشاہ کا سوچتا۔ فیصلہ ہے۔ یہ بادشاہ کا فیصلہ ہے اور بادشاہ غصے میں ہے۔ اس نے حکم دیا کہ نہ صرف حکیموں کو ہلاک کرو بلکہ ان کو بھی جو ابھی تربیت پذیر ہیں، یعنی کہ وہ نہ صرف ڈاکٹروں کو بلکہ نرسنگ سٹاف کو بلکہ طالب علم کو بھی مار ڈالے گا۔ بہرحال وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے مطالبے کا جواب دے سکوں۔ اور دانیل کو شاید یوسف کی یاد آئی ہو۔ فرعون نے اسے خواب بتایا اور اس نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی، لیکن نبوکت نظر اور طاقتور بادشاہ مطالبہ کرتا ہے کہ تعبیر کے خواب ساتھ بھی۔ ساتھ پہلا خواب بھی مجھے بتایا جائے۔ اور دانیل کا خدا پر مکمل بھروسہ کرنا ایلیا کی یاد دلاتا ہے، جب اس نے بال کے نبیوں کو ملامت کیا اور پھر اس کے دعا کے نتیجے میں آگ نازل ہوئی۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور یہاں دانیل نے بھی بھروسہ کیا۔ خدا ہم سب کو ایمان کے ان سورماؤں کی مانند بنائے جس کے متعلق عبرانیوں 11 میں لکھا ہے کہ جنہوں نے ایمان کے وسیلے سے شیروں کے منہ بند کیے، یعنی کہ دانیل نے۔ بھائی یوسف 17ویں آیت انہوں نے آسمان کے خدا کی رحمت طلب کی، اور 19ویں آیت میں دانیل پر بھید ظاہر کر دیا گیا۔ یہ جواب ہے، لیکن اس کے بعد دانیل نے آسمان کے خدا کو مبارک صحیح۔ کہا۔ جی، ان اقدام کے متعلق بتائیے۔ انہوں نے خدا کو ڈھونڈا سو خدا نے جواب دیا، انہوں نے خدا کو مبارک کہا۔ یہ شاندار بات ہے کہ دانیل نے آسمان کے خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کیا، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کا مطلب ہے وہ دنیا سے دور دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے اختیار کو آسمان سے جاری کرتا ہے، لیکن سب یہ جان لیں کہ اس کا تخت فی الحال زمین پر نہیں، لیکن آنے والے وقت میں جب مسیح سلطنت کرے گا تو اس کا تخت زمین پر ہوگا۔ بہرحال اب اس کی بادشاہی سب پر ہے اور حکمرانی آسمان سے ہوتی ہے۔ آسمان کے خدا کا میں کہوں گا یہی مطلب ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اس نے آسمان کے خدا سے رجوع کیا، وہ تنہا نہ تھا بلکہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا دعائیا اکٹھ تھا۔ دعائیا اور یہ اجتماع۔ 4 لوگوں کی پہلی دعائیا جماعت تھی، اور بعد ازاں مسیح نے اکٹھے دعا کرنے کی تحریک دی۔ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ اور دانیل نے اسے سمجھا اور اپنے دوستوں کو کہا اس کے ساتھ دعا کریں۔ سو جب دانیل اور اس کے دوستوں نے اکٹھے ہو کر مل کر دعا کی تو رات کو دانیل پر وہ راز کھل گیا۔ سو خدا نے نبوکت نظر سے خواب کے وسیلے معاملات کیے، اور دانیل سے رویا کے ذریعے۔ رویا خواب سے مختلف ہے۔ خواب نیند کی کیفیت میں آتے ہیں، جبکہ رویا میں ایک شخص منظر سے باہر کچھ دیکھتا ہے جسے جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ دوسرے منظر بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یوحنا عارف نے کیا کہا، میں خداوند کے دن روح میں آ گیا، اس لیے وہ بھید دانیل پر ظاہر کیا گیا۔ اگر وہاں دانیل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ جلدی سے بادشاہ کو یہ بتا دیتا کہ جس کا وہ طالب ہے وہ اسے مل گیا، یا پھر وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا کہ اس پر بھید ظاہر کر دیا گیا ہے۔ لیکن دانیل نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا، اور بائبل اس شاندار الفاظ کا ذکر کرتی ہے جو دانیل نے کہے، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، اور وہی ہے جو وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، اور وہی بادشاہوں کو مغزول کرتا ہے اور معزول قائم کرتا ہے۔ کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عطا کرتا ہے۔
اور دانیل نے ان آیات میں شاندار باتیں کہیں۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ دانیل نے خدا کے متعلق کہا۔ دانیل نے کہا، حکمت اور قدرت اسی کی ہے، بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا کیوں لگتا ہے کہ خدا منظر سے غائب ہے یا خاموش ہے، حالانکہ اختیار اسی کا ہے؟ بھائی یوسف، کبھی کبھار کیوں لگتا ہے کہ خدا منظر سے غائب ہے یا خاموش ہے حالانکہ اختیار اسی کا ہے؟ کیونکہ حکمت اس کی ہے، اور حکمت یہ جاننا ہے کہ کیا کرنا ہے اور صحیح وقت پر کیسے کرنا جی۔ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ خدا حکمت اور قدرت اور محبت سے بڑھ کر رکھتا ہے۔ ان تینوں کو ملا لیجئے اور لازر کی کہانی کو یاد کیجئے۔ جب اس کے پاس پیغام بھجوایا گیا کہ خداوند دیکھ، جس سے تو محبت رکھتا ہے وہ بیمار ہے، پر اس کے پاس قدرت ہے، جب وہ مرا تو اسی نے اسے زندہ کیا، تو کیا شفا کے لیے اس میں محبت تھی؟ جی ہاں۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ بہرحال وہ حکمت رکھتا ہے، اور چونکہ وہ حکمت رکھتا ہے اس نے دیر کی۔ آخر صحیح۔ کیوں؟ تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ یہ بیماری موت کی نہیں، یہ فتح موت کی نہیں، بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ مسیح آ کر اسے شفا دے سکتا تھا، لیکن تب وہ اس طور پر جلال نہ پاتا۔ جب اس نے آ کر لازر کو زندہ کیا تو اسے مرے 4 دن ہو چکے تھے اور اس میں سے بو بھی آ رہی تھی، پر اس نے لازر کو زندہ کیا۔ لیکن خدا کو جلال کیسے ملا؟ خدا حکمت رکھتا ہے، اور کبھی کبھار وہ فوری عمل کرتا ہے اور کبھی کبھار وہ دیر کرتا ہے، جیسا کہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ خدا حکمت، قدرت، محبت رکھتا ہے۔ اس کے پاس قدرت اور حکمت دونوں ہیں، اور دونوں ہم آہنگی میں کام کر رہی ہیں۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ دوسرے باب کی 4 آیت میں کسدیوں نے بادشاہ سے ایرامی زبان میں بولنا شروع کیا، جو سلسلہ کتاب میں 7ویں باب کے آخر تک جاری رہا۔ یہ حصہ ایرامی میں کیوں لکھا ہے؟ وہ آرامی میں لکھا گیا کیونکہ اس وقت غیر قوموں میں آرامی زبان ہی سمجھی جاتی تھی، تاکہ اسے سب سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی زبان استعمال کی جائے جسے سب نہ سمجھ کیونکہ سکیں۔ یہ حصہ غیر قوموں کے دور کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند نے کس طور پر بابل کی حکمت کو حماقت بنا دیا ہمارے دوسرے باب میں۔ اس کے دوسرے باب کے مطابق ہمیں بتائیں۔ ہم نے دوسرے باب سے سیکھا کہ دنیا کی حکمت جہالت ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس خوابوں کی تعمیر کی قوت ہوتی تو وہ خواب بھی خود سے جاننے کی قوت رکھتے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اس خواب کو ظاہر کیا اور اس کی تعمیر بھی دانیل کو رویا میں بتا دی۔ ٹھیک ہے۔ جی یوسف؟ بالکل صحیح۔ صحیح۔ ہم نے 17ویں آیت تا 19ویں آیات میں جانا کہ دانیل اور اس کے دوستوں کے درمیان آسمان کے خدا سے رجوع کرنے میں کیسی ہم وقت سازی تھی، خدا کا جواب دینا، اور دانیل کا خوبصورت حمد میں آسمان کے خدا کو مبارک کہنا۔ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورتحال میں رحمتوں کے خدا سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے، اور جب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں وہ ہم پر بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اس نے دانیل پر رویا میں بھید کو ظاہر کیا۔ بہرحال جب خداوند ہمیں جواب دیتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی شکر گزاری کریں اور مبارک کہیں۔ جی ٹھیک جی ہے۔ بالکل جی بھائی صحیح۔ یوسف، بہت خوب۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف، اور برکت دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ناظرین، جب دانیل اور اس کے دوستوں کے آگے سب دروازے بند ہو گئے تو آسمان کے خدا کا دروازہ ان کے لیے کھلا تھا۔ انہوں نے حکمت کے واحد ذریعے سے رجوع کیا۔ حکمت بابل سے غائب ہو گئی، لیکن آسمان کا خدا ہمیشہ حکیم ہے، سب جاننے والا ہے اور ساری قوت کا مالک ہے۔ لہٰذا انہوں نے جا کر آسمان کے خدا سے رحمت طلب کی، اور آسمان کے خدا نے جواب دیا اور دانیل پر بھی بھید کو ظاہر کیا۔ سو دانیل نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ ناظرین، یہی دروازہ ہم سب کے لیے ہر دور میں ہے۔ جب راہیں ہم پر تنگ ہو جائیں، ہمارے پاس خداوند کے سوا کوئی نہیں، تو ہم خداوند سے رجوع کرتے ہیں اور اسی سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ خداوند کے پاس ہمارے لیے ڈھیروں رحمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خداوند کے پاس جائیں جب آپ کے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں، وہ آپ کو جواب دے گا، آپ پر باتوں کو ظاہر کرے گا۔ تب آپ خداوند کے پاس حمد اور شکر گزاری کے ساتھ لوٹیں گے۔ عزیزو، خدا کے زندہ کلام کو پڑھیے، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، تب آپ خداوند کو جانیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔